لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العاقلون ولا يعدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتبع بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله اسوہ حسنہ یا معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے آج چوتھی مرتبہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بارگاہ رب العزت سے دست بدعا ہوں کہ مجھ سے اور آپ سے ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے اور مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی ان مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک صلوات کا سانہ دیجیے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ لہذا تمام معصومین کی سیرت، تمام اہل بیت کی سیرت، تمام ائمہ حضرت زہرا اور خصوصاً رسول اللہ کی سیرت بالکل ایک جیسی ہی ہے، حتیٰ یہ کہ ہم نے امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ایک واقعہ دیکھا کہ ایک شخص رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتا ہے۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے چند کھجوروں کی درخواست کرتا ہے، کچھ کھجوریں مانگتا ہے جو ان کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ایک طبق ہے رسول اللہ کے پاس کہ جو کھجوروں سے بھرا ہوا رکھا ہے، اس میں سے وہ شخص خواب میں رسول اللہ سے کھجوریں مانگتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک ہاتھ بڑھایا اور اس سے 4 کھجوریں مثلاً یا 5 کھجوریں اس شخص کو
دے دو۔ اب یہ شخص اگلا دن ہوتا ہے، خواب سے بیدار ہوا، اگلے دن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد یہ شخص دیکھتا ہے کہ امام کے پاس بھی ایسی ہی کھجوریں رکھی ہیں۔ اب یہ امام سے کھجوروں کی درخواست کرتا ہے، دیکھتا یہ ہے کہ امام نے کچھ کھجوریں اٹھائی اور اس کو دے دی۔ اب یہ ان کھجوروں کو دیکھتا ہے اور گنتا ہے، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہے، کیا گنتا ہے؟ جتنی کھجوریں تجھے رات رسول اللہ نے دی تھی اتنے ہی کھجوریں میرے ہاتھ میں تیرے پاس ہیں۔ صلوات پڑھیں گے۔ تو تقریباً 150 سال کا وقفہ امام رضا علیہ السلام کے اور رسول اللہ کے درمیان میں ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کی سیرت، حتیٰ کہ خواب میں جتنی کھجوریں ایک شخص کو دے رہے ہیں اتنی ہی کھجوریں امام رضا علیہ السلام حقیقی زندگی میں اس کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کی سیرت ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی سیرت بالکل ایک دوسرے کی جیسی ہے۔ الحمدللہ ان مراحل کو طے کرتے ہوئے ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہیں۔ آج دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام سیرت سے چند واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام علیہ السلام تقریباً 3 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور آپ کی زندگی کا پہلا حصہ، پہلی تقسیم جو کی جا سکتی ہے وہ آپ کی ولادت سے لے کر امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک شہادت کے بعد موقع ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ذرا سی ناساز ہے، جس کی وجہ سے اگر کہیں الفاظ ذرا سی ادھر ادھر ہو جائیں تو انشاءاللہ معاف فرمائیے گا۔ ایک اور سوال پڑھ دو محمد۔ تو پہلا حصہ رسول اسلام کی وفات تک آپ کی ولادت سے ہوتا ہے۔ اس حصے میں آپ کو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی سیرت ایسی سیرت نہیں کہ اپنے نانا سے بعنوان نانا اور بعنوان رسول خدا، بعنوان ولی خدا بے حد زیادہ محبت کرتے تھے، حتیٰ یہ کہ خود رسول اسلام بھی ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں آپ دونوں کے ساتھ میں اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب تمام لوگ عید کی نماز کے لیے جانے لگے تو سب کے پاس سواریاں تھیں۔ رسول اللہ نے بچوں کے ہاتھ ساتھ پکڑ رکھے ہیں، دونوں بچے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اب دونوں بچے کہتے ہیں یار اے نانا، سب کے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، یہ کیسے عجیب بات۔ اتنا سننا تھا، آپ نے دونوں بچوں کو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا دیا، اپنے دونوں بچوں کو اپنے کاندھے کے اوپر بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد آپ چلنے لگے۔ اب دیکھیے بچے بچے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کیا فرمائش کرتے ہیں امام حسن فرمائش کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب بچوں کے ہاتھوں میں مہار ہے، ان کی سواریوں کی مہار ہے، ہمارے پاس تو کوئی مہار نہیں ہے، آپ نے اپنی زلفوں کو ان کے ہاتھ میں دیا۔ فضیلت دیکھیے، فضیلت دیکھیے، آپ نے بچوں کے ہاتھوں میں اپنی زلفوں کو دے دیا کہ لو مہار کے بدلے تم میری زلفوں کو پکڑ لو۔ اب دیکھنے والا دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کیا خوب سواری ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم سواری کو دیکھ رہے ہو بلکہ سوار کو نہیں دیکھ رہے، صرف سواری دیکھ رہے ہو بلکہ سوار کو نہیں دیکھ، بلکہ یہ کہو کہ کیا خوب سوار ہے کہ جس کے لیے نبی جیسی شخصیت سواری بنی ہوئی ہے۔ اس صلوات پڑھ کر یہ آپ کا بچپنا،
آپ کبھی رسول اللہ فرماتے ہیں دونوں بچوں کے لیے الحسن و الحسین امامان قاما او قعودا، یہ میرے دو بچے حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ رسول وہ ہوتا ہے جو آخر تک کی، آخر اس زمانے کی خبر دیتا ہے لوگوں کو کہ جس کو لوگ جانتے بھی نہیں۔ شاید اس حدیث سے آپ اشارہ کر رہے ہوں کہ چاہے یہ کسی کے ساتھ مصالحت کر لیں چاہے جنگ کریں، ہر حال میں یہ دونوں امام ان کے بارے میں فضیلت ہے، بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اگلا مرحلہ بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا مرحلہ رسول اسلام کی وفات کے بعد سے دوسرا مرحلہ آپ کا شروع ہوتا ہے امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت تک۔ دیکھیے ان مراحل کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگر ان مراحل کو آپ یاد رکھیں گے تو زندگی میں، امام کی زندگی میں آپ کے ذہن نشین رہے گی۔ دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت تک، وفات رسول سے ظاہری خلافت امیر المومنین تک۔ اس وقت میں آپ کی سیرت ہم نے دیکھی کہ کبھی آپ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خلیفہ اول منبر پر تشریف فرما ہے، امام پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر جا۔ عجیب احتجاج ہے، بچپنا ہے، ابھی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی سن نہیں ہے، لیکن دفاع ولایت کے لیے، دفاع نظام دین کے لیے آپ بچپنے میں ایک بوڑھے کو چیلنج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر جا۔ اللہ اکبر۔ اس کی ہمت نہ ہوئی، اتر گیا نیچے، آگے کچھ نہیں کر پایا، آگے نہیں بول پایا، خطبہ نہیں دے پایا، جو خطبہ دینا چاہتا تھا، جو بولنا چاہتا تھا، نہیں بول پایا۔ یہ ہے نظام ولایت کی مدافعت۔ اس کے بعد ایک مرتبہ خلیفہ ثانی کے بیٹے کو کہا کہ اے غلام زادے، تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس نے جا کے اپنے باپ سے شکایت کی، کہا ہمیں جو ہے غلام زادہ کہتے ہیں، جاؤ ان سے لکھوا لاؤ، اگر یہ ہمیں اپنے غلاموں میں شمار کر دیں تو لکھوا لاؤ ان سے، کیا فضیلت ہے۔ ایسے موقع کے اوپر آپ بات کیا کرتے تھے کہ جب ہمیشہ تاریخ نقل کیا کرتی تھی، زندگی آپ کی ہمیشہ ایسی رہی کہ جو کہہ دیں اس کو تاریخ ثبت کر دے، جو کہہ دیں اسے تاریخ لکھ دو، جو کہہ دیں اثر انداز ہو۔ آپ کی باتیں لہو لعاب کی نہیں ہوتی۔ بچپنے کا موقع ہے، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، 3 ہجری میں ولادت ہوئی ہے اور وفات رسول 10 ہجری میں ہوئی، یعنی کتنے سال کی عمر ہوئی؟ 7-8 سال۔ اس کے بعد یہ واقعہ پھر آپ کی زندگی کے بارے میں ملا کرتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک فقیر آپ کے دربار میں آتا ہے اور آپ سے مانگتا ہے، آپ نے اسے اتنا عطا کیا کہ دوبارہ اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے بعد پھر آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے سیرت میں بیان کر رہا ہوں، ذمہ داریاں آپ کو دیکھ کے چلیں گے۔ پھر آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں لکھا کیا جاتا ہے، روایت یہ کہتی ہے امام حسن علیہ السلام آپ نے زندگی میں 25 حج پیدل کیے، پوری زندگی میں 25 حج پیدل کیے، اور جس وقت امام حج کے لیے چلا کرتے تھے تو لوگ پیدل ان کو دیکھ کر نیچے اتر جاتے تھے، حتیٰ کہ جو قافلے ان کو دیکھا کرتے تھے وہ پورے کے پورے پیدل چل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن امام کی سیرت، امام ہمیشہ ان راستوں سے نہیں جاتے تھے، جب آپ پیدل جاتے تھے تو ان راستوں سے نہیں جایا کرتے تھے جس راستوں سے لوگ جاتے تھے، چونکہ اگر وہ امام کو دیکھ لیتے تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیتے۔
وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. یعنی مومن وہ ہے جو کسی مومن کے لیے تکلیف ایجاد نہ کرے. اگر خود کوئی ایسا عمل کر رہا ہے کہ جو بارگاہ خدا رب عالم میں قابل قبول ہے، لیکن دوسروں کو مجبور نہ کرے، دوسروں کو مجبور نہ کرے کہ وہ بھی مجبور ہوں بالکل اسی کے جیسا عمل انجام دیں. امام کیا کرتے تھے؟ امام ہمیشہ ان راستوں سے سفر کرتے تھے جن راستوں کے اوپر دوسرے لوگ نہیں چلا کرتے تھے، یا جن راستوں کے اوپر لوگ بے حد کم چلا کرتے تھے. یہ ہے سیرت امام. یہاں سے ہمیں درس حاصل ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو دوسروں کو مشکل میں نہ ڈالے. اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک شخص پہلے خلیفہ کے پاس کچھ سوالات لے کر آیا. پہلے خلیفہ کے پاس کچھ سوالات لے کر آیا، اس سے جواب نہ دیے گئے. اس نے ایک اور صحابی کی طرف بھیج دیا. ان کے بس کا جواب دینا نہ تھا. اب اس شخص نے، اس صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے امیر المومنین کی خدمت میں چلے جاؤ. اب امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے اور امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں چند سوال لے کر آیا ہوں. امام نے کہا ایسا ہے اپنے سوالوں کا ہمارے بچوں سے پوچھ لو. جو میرے دو بچے کھیل رہے ہیں ان میں سے کسی ایک سے پوچھ لو. یا اللہ، اصل کتنا اعتماد ہے، کتنا اعتماد ہے اپنی اولاد کے اوپر. ہر اولاد کو اپنے باپ کے لیے اسی طرح ہونا چاہیے کہ اس کے والدین ان کے اوپر اعتماد رکھ سکیں. والدین ماں باپ بچوں کے اوپر اعتماد رکھ سکیں کہ وہ ایسے ہر اس چیز کو، ہر اس بات کو جو ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی تھی وہ اپنی اولاد کی طرف بھی ڈال سکے. اب وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس بچے سے سوال کروں. امام نے کہا، امام علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، چاہے دونوں میں سے جس بچے سے چاہے سوال کر لو. اصولاً اس نے کیا کیا کہ جو بچہ بڑا دکھائی دیا اس نے اس سے سوال کیا. امام حسن علیہ السلام سے اس نے سوال کیا. اب کیا کہتا ہے دیکھیے، کہتا ہے کہ یہ بتلائیے میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے بھون کر کھا لیے. اب اس کا جواب بتلا دیجیے، میرے اوپر اس کا کیا کفارہ ہے؟ اہل بیت کے سامنے جو سوال لے کے آتا ہے وہ ایسے ہی سوال لے کے آتا ہے، سامنے کے سوال نہیں لاتا، چونکہ اسے معلوم ہے کہ بچوں کو معلوم ہوگا. ان کے پاس اگر کوئی سوال لے کر آتا ہے تو بڑا سخت سا سوال لے کر آتا ہے. اب یہاں حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بھی کرنا پڑے گا جس تعداد میں جتنے انڈے تم نے کھائے ہیں اتنے اونٹنیاں لو اور ان کو حاملہ کراؤ اور اس سے جو بچے پیدا ہوں ان بچوں کو خانہ خدا کو دے دو، ان کو خانہ خدا کے لیے عطا کر دو. اس کے بعد امام نے کہا بیٹا جواب تو بہت اچھا رہا، یہ بتلاؤ یہ تم نے کہا کہ حاملہ کرائیں تو کچھ حمل ثابت بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر وہاں حمل ثابت ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو امام کی طرف سے جواب آیا. امام حسن علیہ السلام اپنے والد گرامی کو جواب دیتے ہیں، اور کہتے ہیں مولا تو کچھ انڈے بھی تو ہوتے ہیں جو خراب ہو جایا کرتے ہیں، کچھ انڈے بھی تو ہوتے ہیں جو خراب ہو جایا کرتے ہیں. اب وہ شخص اس طرح دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بے شک آپ کی ہیں جو خلافت کے وارث ہیں، چونکہ اس سوال کو میں نے بہت سی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا اور اس کا جواب بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے آپ کے بیٹے نے دیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اسی طریقے سے ایک اور شخص آتا ہے، جناب امیر کی پاس آتا ہے ایک شخص، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کی امت میں سے ہوں اور میرے پاس چند سوالات ہیں.
امام نے کہا کہ تم میری امت میں سے نہیں ہے، بلکہ تو بادشاہ روم کا ایک قاصد ہے کہ جسے معاویہ کے پاس سوالات لے کے بھیجا گیا تھا، اور معاویہ سے وہ سوالات نہ جواب نہیں دے پایا، لہذا اس نے ان سوالوں کو تجھے لے کر میرے پاس بھیج دیا، ان سوالوں کو لے کر میرے پاس بھیج دیا۔ کہنے لگا بے شک آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ بات بے شک آپ نے علم خدا سے بتائی ہے، علم غیب سے بتائی ہے، چونکہ اس بات کو سوائے میرے اور خدا کے کوئی نہیں جانتا، میرے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب امام نے کہا کہ اچھا جو سوال تیرے پاس ہیں، اگر تو چاہتا ہے تو میرے ان میں سے کسی ایک بچے سے پوچھ لے۔ اب وہ شخص بھی امام حسن علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ آقا سوالوں کے جوابات چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے سوال بھی بتا دوں، تو صرف جواب مانگنا چاہتا ہے نا، اگر تو چاہے تو میں تیرے سوال بھی بتا دوں۔ امام نے کہا کہ دیکھ تیرا ایک سوال یہ ہے کہ خنثی کسے کہتے ہیں، مخنث کسے کہتے ہیں، تھرڈ جینڈر کسے کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا بے شک مولا میرا سوال یہی ہے، بے شک اے آقا زادے میرا سوال یہی ہے۔ کہا کہ دیکھو جو مرد ہو نہ عورت ہو اسے خنثی کہا جاتا ہے، اسے مخنث کہا جاتا ہے، اور دیکھو اس کی پہچان ایسے ہوتی ہے، پہلے تو اس کے بالغ ہونے تک کر انتظار کرے، اگر احتلام ہو تو اسے وہ مرد ہے، اور اگر اسے حیض آئے تو وہ عورت ہے۔ پھر کہا کہ اگر یہ بھی معلوم نہ ہو سکے تو یہ دیکھو اگر وہ پیشاب کرتا ہے، اگر اس کی دھار سیدھی پڑتی ہے تو مرد ہے، اور اگر دھار ٹیڑھی جاتی ہے تو وہ عورت ہے، اسے عورتوں میں شمار کیا جائے، اور اگر بالکل ایسی نہ ہو تو وہ خنثی ہے۔ احکامات اس کے لیے خنثی میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد میں امام اس کے سوالوں کے جواب دیتے چلے گئے۔ امام نے فرمایا کہ تیرا ایک سوال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں فاصلہ کتنا ہے، زمین اور آسمان میں فاصلہ کتنا۔ اب دیکھیں اس کے سوال ہیں، سوال بھی خود امام بتا رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور اس کے جواب بھی خود امام حسن علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ یہاں ان کی سیرت سے، اب کوئی کہے کہ تو آپ سوال و جواب بتا رہے ہیں، یہاں ان کی سیرت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان کی سیرت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ماننے والے کو ایسا عالم ہونا چاہیے کہ جو ہر سوال کا جواب رکھتا ہو، کم سے کم اتنا تو ہو۔ اب ہر سوال کا جواب تو کوئی نہیں رکھ سکتا کہ بھائی ہر ان کو حاصل نہیں کر سکتے، کم سے کم تم اتنے تو کہلانے والے ہو کہ اگر تم علی کے شیعہ ہو کہ تم ان پڑھ اور جاہل نہ کہلانے لائق ہو، بلکہ اگر تم مومن ہو تو کسی نہ کسی علم کے باہر کم سے کم کہلائے جاؤ۔ اس طرح پر اگر تم علی کے چاہنے والے بتا رہے ہو اپنے آپ، اگر باب شہر علم کے ماننے والے آپ اپنے آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس شہر علم کے باب کے ماننے والے ہیں، کہ جو خود کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے 1000 باب دین کے علم کے سکھائے ہیں، اور اس ہر 1000 باب سے میں نے ہر ایک باب سے 1000 باب پڑھی۔ اگر اس کے ماننے والے ہیں تو کوئی اس کا ماننے والا جاہل نہیں کہلایا جاتا۔ ہر ایک شخص پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے، جن کی عمر ہو گئی ان کے اوپر فریضہ ہے کہ آج اپنی اگلی نسلوں کو اس لائق بنائیں کہ وہ حقیقی معنی میں اہل بیت کے ماننے والے کہلاتے ہیں۔ ان کے پاس میں دنیا بھی ہونی چاہیے اور دین بھی ہونا چاہیے، تبھی جا کے خود ہماری زندگی بھی کامیاب ہے اور ان کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب جناب علی امام سے پوچھا، امام نے کہا کہ تیرا سوال یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس کے 2 جواب ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ایک انسان کی آنکھ کے نور کا، ایک آنکھ کے نور کی دوری، وہ زمین اور آسمان کا بیچ میں فاصلہ۔ دوسرا ایک مظلوم کی آہ، مظلوم کی آہ وہ جتنی جلدی آسمان تک پہنچ سکتی ہے اس سے زیادہ جلدی کوئی چیز
نہیں پہنچتی. اس لیے مومن کو چاہیے کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، اور اگر کسی کے اوپر ہونے والے ظلم میں وہ کسی طریقے سے بچاؤ کر سکتا ہو تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو بچائے. اب یہ شخص امام سے سوالوں کو سنتا جاتا ہے، جوابوں کو سنتا جاتا ہے اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے. تمام سوالوں کے جوابات اس نے امام سے حاصل کر لیے. یہ امام کی وہ زندگی ہے کہ جو ابھی بچپنا ہی شروع ہے. اب جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ کون سا؟ پہلا مرحلہ ولادت سے وفات رسول اللہ تک، دوسرا مرحلہ وفات رسول اللہ سے خلافت ظاہریہ امیر المومنین تک، تیسرا مرحلہ خلافت ظاہریہ امیر المومنین سے شہادت امیر المومنین تک. اب کہاں؟ اب اس وقت میں امام کیا کر رہے تھے؟ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام نے امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو کئی طرح کی ذمہ داریاں دی. ایک تو شاہی مہمان جو ہوا کرتے تھے ان کو اٹینڈ کرنے کا کام امام حسن علیہ السلام کا تھا. دوسرا کام بیت المال کی حفاظت کا کام امام حسن علیہ السلام کا تھا. تیسرا کام بیت المال کو بانٹنا وہ امام حسن علیہ السلام کا کام تھا. چوتھا کام جنگوں میں آپ بہت زیادہ آگے رہا کرتے تھے. ہر خاص موقع پر امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو آگے رکھا کرتے تھے. اس کے بعد شہادت امام علی ہو گئی. اس زمانے میں بھی بے انتہا خدمات آپ کی. ہر شخص جو سوال لے کے آتا تھا امام اس کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے. اس زمانے میں 6 مہینے کی مدت آپ کی خلافت کی ہے. جب امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، شہادت کے بعد روایت ہے کہ 40,000 اشخاص نے امام حسن کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. کتنے؟ 40,000 لوگوں نے. 40,000 لوگوں نے بلا چوں چرا کے امام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. لیکن زمانہ بدلنے لگا. اب ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو امام حسن علیہ السلام کو معاویہ ملعون کے سامنے صلح قبول کرنا پڑا. صلح کس لیے صلح کی؟ چونکہ وقت ایسا تھا کہ جتنے سامنے لوگ اپنے آپ کو ایماندار اور مسلمان کہلانے والے تھے ان سب میں بے حد کم لوگ ایسے تھے کہ جو حقیقی معنی میں ان کے ماننے والے تھے. اگر جنگ ہوتی تو وہ سب کے سب پس جاتے، چونکہ باقی سب کے سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے. حالات ایسے تھے کہ جو بہت قریبی اصحاب تھے ان میں سے بھی عبداللہ ابن عباس کے بھائی، انہوں نے بھی معاویہ سے رشوت لے کر 8,000 کا ایک لشکر دے کر اس کے ساتھ شریک ہو گئے. ایسے حالات کے درمیان میں امام حسن علیہ السلام نے صلح قبول کی. چونکہ معاویہ نے کہا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کے اوپر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ دیکھو میں تو صلح کرنا چاہتا ہوں لیکن حسن جنگ چاہتے ہیں. اب امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو اپنے آپ کو صلح پسند دکھانا چاہتا ہے تو ہمیں معلوم ہے تو صلح پسند نہیں ہے. تیری حقیقت کو ہم تیرے ہی پیترے سے کاٹ دیں گے، دکھا دیں گے. امام نے صلح کے شرائط لکھے. چونکہ معاویہ نے صلح نامہ بھیج دیا تھا لیکن کہا تھا کہ شرائط آپ لکھ دیجیے گا. اب امام نے شرائط لکھے کہ تو حکومت کرے گا خدا اور رسول کی سنت کے اعتبار سے. معلوم تھا کہ یہ خدا اور رسول کی سنت کے اعتبار سے کام نہیں کر سکتا. پھر کہا کہ جتنے عراق کے لوگ ہیں یا جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے امام علی کے چاہنے والے ہیں، ان میں سے تو کسی سے بھی قصاص نہیں دے گا، وہ سب کے سب امان میں ہوں گے. چونکہ بہت نزدیک تھا کہ وہ ان سب کے سب کو جو مولا علی کے ساتھ میں تھے، جو ان کے اصحاب تھے، جو ان کے اصحاب خاص تھے، ان سب کو
مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا. لہذا امام نے یہ شرط لگائی کہ تو ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. اس کے بعد میں امام علیہ السلام نے تیسری شرط دی کہ اپنے بعد میں تو کسی کو بھی، معاویہ حق نہیں رکھتا کہ اپنے بعد میں کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر کرے. جانتے تھے مولا کہ شخص ایسا نہیں ہے، یہ اس صلح نامے کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جانے والی ہے. اس کے بعد میں امام نے کہا کہ جو کچھ بیت المال ابھی کوفہ میں ہے اس میں سے کسی ایک روپے کے اوپر بھی معاویہ کو تصرف حاصل نہیں ہے. امام جانتے تھے یہ ان سب باتوں کو کاٹ کرنے والا ہے. نتیجہ یہ کہ آپ نے ایک ایسی صلح کی کہ جو مثال بن گئی صلح حدیبیہ کی طرح، کہ جیسے رسول اکرم نے اس موقع کے اوپر صلح کی تھی کہ جس کا نتیجہ فتح مکہ ہوا، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے ایک ایسی صلح کی کہ جس کا نتیجہ معاویہ کی ضلالت ہوا. یہ وہ موقع ہے کہ آپ نے باطل کو بے انتہائی شکست دی. اس کے بعد میں جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا، امام کو شہید کرنے کے لیے معاویہ ملعون نے ایک عورت کہ جو اشعث ابن قیس کندی کی بھی بیٹی تھی، جو عدہ بنت اشعث، اس کو یہ لالچ دلایا کہ جب تو ہمارے کہنے سے امام حسن کو شہید کر دے گی تو میں بدلے میں اپنے بیٹے سے تیری شادی کرا دوں گا اور بہت سارا مال و درہم تجھے دوں گا. اب وقت وہ آیا کہ امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اس نے زہر دے دیا. ہار واپس کربلا کے میدان کی طرف لے جا رہا. وقت وہ آیا میدان کربلا کی طرف، امام حسن کو شہید کرنے کے لیے زہر دے دیا. اب جو زہر دیا، امام حسن علیہ السلام ایک قے کر رہے ہیں، الٹی کر رہے ہیں جس میں آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل کے باہر آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں. ہاں امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی حالت کو دیکھنے کے بعد امام رونے لگتے ہیں. اب امام حسین کو روتا ہوا دیکھ کر خود امام حسن علیہ السلام رونے لگتے ہیں اور ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں. امام کہتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تم میری اس مصیبت کے اوپر رو رہے ہو کہ میرے جگر کے ٹکڑے باہر نکل رہے ہیں، لیکن اے حسین جیسی مصیبت تم پر پڑے گی ایسی کسی پر نہ ہوگی. ہاں ارباب رضا، آج شب چوتھی محرم ہے، چوتھی محرم کی رات ہے. میں چاہتا ہوں امام کے خاص صحابی، امام کے خاص چاہنے والے جناب حر کے مصائب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہاں ارباب رضا، حر وہ شخصیت ہے کہ جب میدان کربلا سے پہلے کوفہ کے راستے میں امام حسین کے لشکر کو روکنے والا حر ہے. حر وہ شخصیت ہے کہ جس نے امام کے لشکر کو روکا تھا. ہاں ارباب رضا، جب حر نے امام کے لشکر کو روکا تھا تو حر کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ سب کی زبانیں پیاس کے مارے باہر نکلنی پڑی تھی. ہاں ارباب رضا، امام نے دیکھا تھا اور تمام لشکر کو پانی پلایا. ہاں ارباب رضا، اسی طرح روز عاشور پہنچا. روز عاشور کو حر نے امام کی خدمت میں عمر سعد کے پاس آتا ہے اور عمر سعد ملعون کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے تو عمر سعد کہ جنگ کر نہیں سکتی، کیا ایسا نہیں ہے کہ کسی طریقے سے حسین کو چھوڑ دیا جائے؟ ہاں بابا، عمر سعد ملعون کہتا ہے اے حر کیا کہتا ہے؟ اس وقت کا تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ کبھی وہ وقت آئے ہم زہرا کے لال کو شہید کریں. ہاں بابا، اب حر ہے کہ جو چاہتا ہے امام کے لشکر کی طرف چلا جائے. اب اپنے ساتھی سے اپنی بات کو کہتا اے حر کیا سوچتا ہے کہ اس وقت میں تجھے حسین قبول کر لیں گے، حسین تجھے کبھی معاف نہ کریں گے؟ تو وہ شخص ہے کہ جو حسین کو اس میدان میں لے کر آیا، تو
وہ شخص ہے کہ جو پانی بند کرنے والوں میں تھا، تو وہ شخص ہے جو خیموں کو خفرات کے پاس سے ہٹانے والوں میں تھا۔ لیکن حسین سے امام سے خود کو وہ امید ہے کہ اس امید کے ساتھ امام کی خدمت میں آتے ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ اب امام نے دیکھا کہ ہر آ رہے ہیں، اپنے بھائی عباس سے کہتے ہیں اے عباس جاؤ، میرے ایک بھائی آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اب ہر جیسے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں، امام کے آگے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ان کے ہاتھوں کو کھولتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ان پیروں میں پڑ جاتا ہے، اور امام کہتے ہیں اے حر، جب تم دشمن بن کر آئے تھے تو ہم نے تمہیں سیراب کیا تھا، اے حر اب کیسا وقت ہم پر آ گیا، ایک پجام پانی بھی نہیں جو ہم تم کو ملا دے۔ امام علیہ السلام تھے، خود دیکھنے کے بعد کہتے اے مولا شرمندہ نہ کیجئے، اے مولا اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں پہلے اپنے بیٹے کو رن کی طرف بھیجوں۔ اب امام نے کہا کہ اے حر، آج یہ روز ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی بعد میں جائے گا تو کوئی پہلے شہید ہو جائے گا، جاؤ تمہارے بیٹے کو رن کی اجازت دی۔ اب سننے کا موقع ہے۔ حر اپنے بیٹے کو میدان کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اب حر کا بیٹا میدان میں آتا ہے، کچھ دیر جنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد میں حر کا بیٹا اپنے باپ کو آواز دیتا ہے اے بابا مدد کیجئے، اے بابا مدد کیجئے۔ اب حر اٹھ کر جانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کے جسم کے اوپر، لاش کے اوپر اٹھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اب جو جانا چاہتے ہیں، امام کہتے اے حر یہ مناسب نہیں ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹی کی لاش کے اوپر جائے۔ میں کہوں گا مولا ابھی کچھ دیر ہوگی، آپ ہوگے، علی اکبر کی لاش ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا وقضائه وتسلیما لعمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا تجھے واسطے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطے شہداء کربلا اور سیران کربلا کا، میرے معبود ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیر اور صغیر کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، مغفرت نازل فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہے گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہیں سہارا عطا فرما۔ میرے معبود ایک بچی کی بہت حالت خراب ہے، ابھی چند روز پہلے اس دنیا میں آئی ہے، بصدقہ حضرت علی اصغر اس کو شفائے کلی عاجلی عنایت فرما۔ تمام مومنین مومنات کو جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عاجلی عنایت فرما۔ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان نثار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔